جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی اسلام کے اندر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف میں بھی شامل ہو گئے اور حضور کے صحابہ کی صف میں بھی شامل ہو گئے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ادھر میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے مکہ المکرمہ کے اندر اعلان نبوت کیا، میں شام سے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ کی طرف آ رہا تھا، رستے کے اندر ایک مقام پہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، اسی پڑاؤ کے دوران نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت تھی، نہ مکمل سویا تھا نہ مکمل بیدار تھا، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کی درمیانی کیفیت میرے اوپر طاری تھی۔ اچانک غیب سے ایک منادی نے ندا کی اور آواز آئی، اے سونے والو جاگو، مکے کے اندر ہادی برحق ظہور ہو چکا ہے۔ سونے والو جاگو، مکے کے اندر ہادی برحق ظہور ہو چکا ہے۔ جناب عثمان غنی فرماتے یہ ندا، یہ آواز میرے کانوں کی سماعتوں سے ٹکرائی، فرماتے ایک دم سے میں بیدار ہو گیا اور میں حیران اور ششدر رہ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ فرماتے وہاں سے چلتے ہوئے جب مکہ کے اندر پہنچا تو مکہ کے اندر میری ایک خالہ رہتی تھی جو کہانت کے اندر بڑی مشہور تھی، اور وہ خالہ تھی عثمان غنی کی کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے کافی عرصہ پہلے جناب عثمان غنی کوئی خوشخبری سنائی تھی، ایک خبر دی تھی، ایک رپورٹ پیش کی تھی۔ فرماتا عثمان وہ دن کیسا دن ہوگا کہ جب تیرے نکاح کے اندر ایک نبی کی دو بیٹیاں آئیں گی۔ جناب عثمان غنی فرماتے ہیں اس وقت تو میں اس بات کو بالکل میں نے سیریس نہیں لیا، مذاق سمجھا، کیونکہ ابھی دور دور تک نبوت کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی رپورٹ نہیں تھی کہ کوئی نبی بھی آنے والا، کوئی اعلان نبوت کرے گا۔ میں نے سمجھا کہاں نبی آئے گا، اس کی بیٹیاں ہوں گی، پھر میری شادی ہوگی، بڑے دور کی بات ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مذاق سمجھ کے میں نے اس بات کو سیریس نہیں لیا اور چلا گیا وہاں سے اٹھ کر۔ فرماتے وہی خالہ تھی، جب اعلان نبوت ہوا اس کے بعد میں خالہ کے پاس گیا، میں نے اپنی خالہ سے اس ٹاپک کو چھیڑا تو خالہ کہنے لگی عثمان سن، مکے کے اندر خاندان بنو ہاشم کے اندر ایک شخص نے، ایک ہستی نے جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، اور سنو محمد بن عبداللہ اللہ کے رسول ہیں، ان کا پیغام بالکل واضح ہے اور ان کے دین کے اندر بلائی ہی بلائی ہے اور ان کی اطاعت کے اندر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ان کے دین میں بلائی ہے اور ان کی اطاعت میں کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی فرماتے میں متفکر ہو گیا، سوچ بچار کے اندر پڑ گیا، اب آیا کہ محمد بن عبداللہ کا دین قبول کیا جائے یا پھر اپنے دین کے اوپر قائم رہا جائے۔ جناب عثمان غنی فرماتے کافی دن میں سوچتا رہا، اسی سوچ بچار میں، اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ ایک دن میری ملاقات جناب صدیق اکبر سے ہو گئی۔ ایک دن میری ملاقات جناب صدیق اکبر سے ہو گئی کہ جناب صدیق اکبر سے بھی گفتگو چھڑی، آپ کے ساتھ بھی تذکرہ چھڑا آقا حضور کی نبوت کے حوالے سے۔ تو جناب صدیق اکبر نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا عثمان تو کوئی معمولی یا نارمل قسم کا بندہ تو ہے نہیں، تو بڑا عقل و شعور رکھنے والا ہے، بڑا سمجھدار انسان ہے اور مکے کا بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اے عثمان اللہ نے تجھے عقل و شعور دیا ہے، تو خود چند لمحوں کے لیے یہ بات سوچ کہ جن بتوں کی پوجا تیری قوم کر رہی ہے، جن کی عبادت اور پوجا کے اندر تیری قوم لگی ہوئی ہے، ان کی حالت تو یہ ہے وہ سنتے بھی نہیں، وہ دیکھتے بھی نہیں، وہ بولتے بھی نہیں، وہ چل نہیں سکتے، وہ حرکت نہیں کر سکتے، وہ نفع نہیں دے سکتے، وہ نقصان نہیں دے سکتے، وہ خود اپنی تخلیق میں، اپنی بناوٹ میں دوسروں کے محتاج ہیں، کھا پی نہیں سکتے، کسی کو کھلا پلا نہیں سکتے۔ اے عثمان خود ہی فیصلہ کر لے کہ جن کی پوجا تیری قوم کر رہی ہے کیا وہ خدا ہونے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ خدائے پر حق ہو سکتے ہیں؟ اے عثمان میرا تو مشورہ یہ ہے کہ جا محمد بن عبداللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کی گفتگو بھی سن، ان کا پیغام بھی سن اور ان کی زبان سے کلام الہی بھی سن، پھر خود ہی فیصلہ کر لینا دین ان کا سچا ہے یا دین تمہاری قوم والا سچا ہے۔ پہلے جانا حضور کی باتیں بھی سن، حضور کی زبان سے کلام خدا بھی سن، حضور کا پیغام اور میسج بھی سن، پھر فیصلہ کر لینا کہ وہ دین سچا ہے یا یہ دین سچا ہے۔ جناب عثمان غنی نے پھر اگلی بات نہیں کی، عرض کرتے ابوبکر صدیق پھر ایسا کرو لے چلو مجھے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ زور اللہ یا سبحان اللہ۔
جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آقا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر گئے. آقا حضور کی بارگاہ کے اندر عثمان غنی پہنچے. آقا حضور سے گفت و شنید شروع ہو گئی. میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے رب کی توحید کا پیغام دیا, اپنی رسالت کا اعلان فرمایا. میرے آقا نے فرمایا اے عثمان, رب العالمین نے مجھے نبی بنا کر اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا. اے عثمان, رب العالمین تجھے بھی اپنی جنت کی طرف بلا رہا ہے. تو رب کی دعوت پہ, رب کے بلاوے پہ لبیک کہہ, رب العالمین تجھے جنت عطا فرمائے گا. جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیر نہیں کی. آپ فرماتے ہیں آقا حضور کی گفتگو سن کر, آقا حضور کی باتیں سن کر میرے دل کے اوپر ایک دم سے اثر ہو گیا. میرے دل سے زنگ اترنا شروع ہو گیا, دل سے میل اترنا شروع ہو گئی. بس بارگاہ مصطفیٰ کے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں آقا پھر دیر کس بات کی, جلدی کیجئے, مجھے کلمہ پڑھائیے, میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. آقا حضور اگر بات یہی ہے کہ رب العالمین ہمیں بلا رہا ہے اور جنت کا حقدار بنانا چاہتا ہے تو یا رسول اللہ پھر جلدی کیجئے, کلمہ پڑھائیے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے. آقا حضور نے پڑھایا کلمہ. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ. کوئی لب خاموش نہ رہے, یہ وہ ذکر ہے جس ذکر سے دلوں کو سکون میسر آتا ہے. آج دنیا کا ہر بندہ پریشان ہے, ہر بندے کا دل بے چین ہے, ہر بندے کا دل بے قرار ہے. کوئی نشہ کر کے دل کا سکون ڈھونڈتا ہے, کوئی نرم و نازک بستروں پہ سکون ڈھونڈتا ہے, کوئی میوزک اور گانے سن کے سکون ڈھونڈ رکھا ہے. لیکن لوگوں, اللہ رب العالمین نے 14 صدیاں پہلے اعلان فرما دیا, او کائنات والو اللہ او میرے بندو, اگر سکون چاہتے ہو, اگر قرار چاہتے ہو, اگر دلوں کا چین چاہتے ہو, ساری دنیا کے معاملات کو چھوڑ کر میرے ذکر کے اندر لگ جاؤ. میرے ذکر کے اندر تمہیں قلبی سکون نصیب ہو جائے گا. اس لیے جو دلوں کو سکون بخشنا چاہتے ہیں, پیار سے آواز آ جائے نا حق لا لا, پڑھو لا الہ, لا پڑھو لا الہ. میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا. جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا. ادھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے, ادھر برادری کو پتا چلا, قوم کو پتا چلا, آپ کے چچا کو پتا چلا. چچا نے آپ کو زنجیروں سے بند کر دیا, آپ کو زنجیروں سے جکڑ کر ایک کمرے کے اندر بند کر دیا. چچا کہنے لگا عثمان, جب تک یہ دین چھوڑے گا نہیں, یہ اسلام چھوڑے گا نہیں, تب تک تجھے آزاد نہیں کروں گا, تب تک تجھے کھانا پیش نہیں کروں گا, تب تک تجھے کوئی چیز پینے نہیں دوں گا. تیرا کھانا بھی بند ہوگا, تیرا پانی بھی بند ہوگا, اور تو کمرے کے اندر زنجیروں کے اندر بند بھی ہوگا. جناب عثمان غنی نے فرمایا چچا جو مرضی کر لے, میں جان دے سکتا ہوں مگر محمد عربی کا دین نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ جو ہیں, جناب عثمان غنی نے فرمایا چچا تو اپنی کوششیں کر لے, اپنا زور لگا لے, جتنے جتنا مرضی ہے کر لے. عثمان اپنے جسم کے ٹوٹے ٹوٹے تو کروا سکتا ہے, لیکن محمد عربی کے سچے دین کو چھوڑ نہیں سکتا. عثمان جان دے دے گا لیکن محمد عربی کا سچا دین, سچا مذہب کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ عثمان غنی کا ایمان ہے اور یہ آپ کی استقامت ہے. استقامت بڑی چیز ہوتی ہے.